ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ واذکر، اور آپ تذکرہ کیجئے، فی الکتاب، اس کتاب میں، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اس کتاب میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجئے۔ انہو، بے شک وہ، کانا، تھے، صدیقا نبیا، صدیق، سچائی کے بہت ہی خوگر، بہت بڑے راست باز اور سچے انسان، نبی، نبی تھے۔ انہو کان صدیقا نبیا۔ دیکھیں، نبوت بہت بڑا مقام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں بھی اور آگے بھی ہم پڑھتے ہیں، صداقت کا تذکرہ نبوت سے بھی پہلے کیا ہے۔ صداقت کا تذکرہ نبوت سے بھی پہلے کیا ہے، یعنی نبوت تو ایک عمر میں جا کر ملتی ہے۔ عموماً اللہ رب العزت کی طرف سے عموماً 40 سال کی عمر میں انبیاء علیہم السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا تھا، لیکن صداقت اور سچائی جو انبیاء علیہم السلام تھے وہ بچپن سے ہی سچائی کی صفت سے متصف ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت تو بہت بعد میں ملی، لیکن عرب کے معاشرے میں آپ الصادق، الامین، ان ناموں سے پکارے جاتے تھے، سچے انسان۔ تو جو سچائی ہے اللہ کے ہاں اتنی بڑی صفت ہے کہ نبوت کا تذکرہ بعد میں ہے، صداقت کا، سچائی کا تذکرہ پہلے۔ انہو کان صدیقا نبیا، بہت راست باز نبی تھے۔ اذ، جب، قال، انہوں نے فرمایا، لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، جب انہوں نے اپنے والد سے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما، کیوں، تعبدو، آپ عبادت کرتے ہو، ماں، ان کی جو، لا یسمعو، نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصرو، اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی، اور نہ کام آ سکتے ہیں، عن کا، آپ کے، شیئا، ذرہ برابر، ولا یغنی عن کا شیئا، اور نہ ہی ذرہ برابر آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں، قد جاءنی، آیا ہے میرے پاس، من العلم، ایسا علم، قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے، ما، جو، لم یأتی کا، آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، سو آپ میری بات مانیے، میرا کہا مانیے، اہدکا، میں لے چلوں گا آپ کو، صراطا سویا، سیدھے راستے کی طرف، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے چلوں گا، آپ میرا کہا مانیے، میری بات مانیے۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد، نہ عبادت کریں،
الشیطان، شیطان کی. اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں. اصلاً شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کی بندگی سے نکال کر اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی بندگی کی طرف لانے والا انسانوں کو شیطان ہے. اس لیے اصلاً وہ شیطان کی بندگی ہے، شیطان کی عبادت ہے. اس لیے لا تعبد الشیطان. اور یہ اس لیے بھی کہا کہ والد صاحب کو یہ باور کرانا تھا کہ آپ دراصل ان کی بندگی نہیں کر رہے، آپ تو شیطان کی بندگی کر رہے ہو. اور تقریباً اکثر دنیا کے معاشروں کے اندر شیطان جو ہے اس کو غلط اور برا ہی تصور کیا گیا ہے. اسی لیے اگر یہ کہا جائے نا آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں تو وہ آدمی بھڑک اٹھے گا، تو مجھے شیطان کا پجاری کہہ رہے ہو؟ میں شیطان کا پجاری نہیں ہوں. ہاں کوئی بہت ہی کم تعداد میں اور بہت ہی کہیں دور دراز کے علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، باقاعدہ کرتے ہیں، شیطان کے نام سے کرتے ہیں، اس کو اپنا سب سے بڑا رب اور معبود سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے. لیکن عمومی طور پر انسانی معاشروں کے اندر شیطان کو برائی ہی تصور کیا گیا اور برائی کی علامت ہی تصور کیا گیا. اس لیے یہ کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں. شاید ان کو اسی سے ہی احساس ہو کہ میں کام جو کر رہا ہوں کتنا غلط ہے. ان الشیطان، بے شک یہ جو شیطان ہے، کانا ہے للرحمن، رحمان کا یعنی اللہ تعالی کا، عصیا نافرمان. شیطان اللہ رب العزت کا نافرمان ہے. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا، کہیں آپ کو آ نہ پہنچے، عذاب، عذاب، من الرحمن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آ پکڑے. فتکونا، تو ہو جائیں گے آپ، للشیطانی، شیطان کے، ولیہ، ساتھی، آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. کیوں؟ کل قیامت کے دن وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، آپ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ بھی جہنم میں، آپ بھی جہنم میں، تو آپ تو شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. انی اخاف، ابا جان میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا، کہ کہیں آپ کو پہنچ نہ جائے، عذاب، عذاب، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، فتکونا، تو ہو جائیں گے پھر آپ، للشیطانی، شیطان کے، ولیہ، ساتھی. قال، حضرت ابراہیم ان کے والد کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہنے لگے، اراغب، کیا تو منہ پھیر رہا ہے اور کیا تو بیزار ہو رہا ہے، انت، تو، عن آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہو رہا ہے، کیا ان سے تو منہ پھیر رہا ہے. لئن، اگر، لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی، تو دور ہو جا مجھ سے، ملیہ، میلوں، بہت دور، تو کوسوں مجھ سے دور ہو جا. قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، سلام علیک، السلام علیکم. سأستغفر، میں اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں گا، لکا، آپ کے لیے، ربی، اپنے رب سے. سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، بھی مجھ پر، حفیہ، مہربان، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا
کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک بات اور بھی سمجھائی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک عجیب سا احترام کا رشتہ بھی دکھایا گیا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے نکل جا، نکل جا میرے گھر سے، نکل جا یہاں سے اور دور ہو جا یہاں سے، ہمارا ملک، قوم، علاقہ سب چھوڑ۔ بیٹا آگے سے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، کسی بد اخلاقی کا ارتکاب نہیں کر رہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے پکڑیں اپنا گھر، جا رہا ہوں میں۔ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علیک، میں پھر بھی سلامتی ہی کی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اور میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بخش دے، آپ کی مغفرت کر دے۔ قرآن کریم میں یہ بات کئی جگہ پر آئی ہے، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، آپ پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں۔ تو بیٹا باپ یعنی یہ ان آخری حد ہے نا، گھر بار سے نکال دینا، الگ کر دینا، بالکل علیحدہ کر دینا، تعلق ختم کر دینا۔ باپ اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، اور اس باپ نے یہ کر دیا۔ تو بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علیک، میں اللہ سے آپ کی سلامتی ہی کی دعا کرتا ہوں، اور میں اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا آپ کے لیے، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ کیا خوبصورت اللہ پاک نے اولاد کے لیے پیغام دیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کس طرح کا رویہ کرنا ہے، بھلے سے وہ غصے میں ہو، بھلے سے وہ کوئی سخت بات کہہ رہے ہوں، تمہارا رویہ آگے سے نرمی والا ہونا چاہیے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہو رہا ہوں آپ سے بھی، وَمَا تَدْعُونَ، اور جن جن کو آپ پکارتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، ہاں میں ان سب سے الگ۔ یہ تو بہرحال ایمان کی بات ہے تو وہ تو میں کہہ رہا ہوں، عقیدے کا اظہار ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، ایمان کی بات یہ ہے ہاں میں آپ سے بھی الگ ہوں، آپ کے جن کو آپ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں میں ان سب سے الگ ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب ہی کو پکارتا رہوں گا، اور اپنے رب ہی سے دعا کرتا رہوں گا۔ عَسَىٰ، یقیناً، اللہ کہ نہیں، اکونا، میں ہوں گا، بدعاء ربی، اپنے رب سے دعا کر کے، شقیہ، محروم۔ عَسَىٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، یقیناً کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا، یقیناً میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا، اس لیے میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا۔ فلما، پس جب، اعتزلہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، وما یعبدون، اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پوجا کرتے تھے ان سب سے الگ ہو گئے، وہبنا لہو، تو پھر ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا۔ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا ہم نے پوتا ان کو عطا کیا۔ یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں نا، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں۔ وَكُلًّا، اور سب کو، جعلنا، ہم نے بنایا، نبی یا نبی، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اسحاق علیہ السلام کو بھی، یعقوب علیہ السلام کو بھی، ان کو ہم نے نبی بنایا۔ پھر وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کی، لہم، ان سب کو، من رحمتنا، اپنی رحمت، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، لہم، ان کا، لسان صدق، عمدہ تذکرہ، علیہ، بہت بلند، اور ان کا اچھا تذکرہ، عمدہ تذکرہ، خیر کا تذکرہ ہم نے بہت بلند کیا۔ وَاذْكُرْ، اور اسی طرح آپ تذکرہ کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اسی طرح آپ کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے، انہو، بے شک وہ، کانا، تھے، مخلصاً، اللہ کے چنے ہوئے انسان، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے،
وکانا اور تھے رسولا نبیا، رسول بھی اور نبی بھی، رسول بھی اور نبی بھی، دونوں اللہ ہی کے مبعوث کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں جس کو باقاعدہ الگ سے شریعت کتاب دی جائے، اس پر وحی آتی ہے لیکن اس کو الگ سے شریعت دی جاتی ہے، الگ سے کتاب دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، کیوں؟ الگ کتاب ملی، الگ شریعت ملی۔ اور نبی کہتے ہیں ہر وہ کہ جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، الگ سے کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو، نبی ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آ رہی، وہ نبی ہے۔ اور اگر وحی کے ساتھ ساتھ ان کو شریعت بھی ملتی ہے، کتاب بھی ملتی ہے، تو پھر وہ رسول بھی ہے۔ رسول النبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چنے ہوئے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو پکارا، من جانب الطور الایمن، جانب سائڈ، الطور کوہ طور، الایمن دائیں، کوہ طور کی دائیں جانب سے ہم نے ان کو پکارا۔ وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے ان کو اور قرب عطا کیا، نجیہ، بات چیت کرنے کے لیے، ہم نے بات چیت کرنے کے لیے ان کو اور قرب عطا کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ خاص الخاص قرب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے تیسرے پارے کی پہلی آیت یہ بھی پڑھی، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے وہ نبی بھی تھے جن سے اللہ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور بات چیت کرنے کے لیے ہم نے ان کو اور قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لَهُ، ان کو، مِن رَحْمَتِنَا، اپنی رحمت سے، أَخَاهُ، ان کے بھائی، ہارون، ہارون، نبی بنا کر، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کی۔ ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ وَاذْكُرْ، اور آپ تذکرہ کیجئے، فی الکتابی، اس کتاب میں، اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ساتھ پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر وہاں نہیں کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ الگ سے کرنا تھا، ان کا اسپیشل ذکر کرنا تھا، اس لیے یہاں پر الگ سے باقاعدہ اسپیشل ان کا تذکرہ آیا۔ وَاذْكُرْ، اور آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ، بے شک وہ، کان تھے، صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، وہ اپنے وعدے کے بہت سچے تھے۔ وَكَانَ، اور تھے، رسولا نبیا، رسول اور نبی، رسول اور سرزمین مکہ میں جس کو سب سے پہلے نبوت عطا ہوئی، سرزمین مکہ میں وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ باقی قرب و جوار میں تھے، باقی ان کو نبوت ملی، عراق، شام، مصر، اردن، عمان، باقی وہاں نبوت ملی، لیکن مکہ میں جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، شریعت دی، رسالت دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انہ کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے ہی سچے تھے۔ ویسے تو ہر نبی کی صفت ہے یہ کہ وعدے کا سچا ہوتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلو بہت نمایاں رہا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا آپ اللہ کا حکم پورا کریں، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے نا، جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے اباجان جو حکم ہے آپ پورا کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گردن پر چھری پھیری، انہوں نے کوئی شور شرابہ یا کوئی
انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنی بات پہ قائم رہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ان کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں۔ صادق الوعد، وکان رسول النبی، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وکان یأمر، اور وہ حکم دیتے تھے، اہلہ، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا۔ وکانا، اور وہ تھے، عند ربہ، اپنے رب کے، مرضیہ، بڑے ہی پسندیدہ، اور وہ اپنے رب کے بہت ہی پسندیدہ تھے۔ بس جی آج یہاں تک، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تو نبیوں رسولوں کا سنا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام، اور کتنے رسول تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے؟ تین کا تذکرہ ہے، ایک آدم علیہ السلام، اور ایک موسیٰ علیہ السلام، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی مکلم، وہ نبی جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے، باقیوں سے وحی کے ذریعے ہی گفتگو ہوئی ہے۔